وہ بہار ہو چاہے وہ بنگال ہو، ہندوستان کے کونے کونے میں جنہوں نے اپنے جادو خطابت سے لوگوں کو لوہا بنوا چکے ہیں، وہ کون ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے وہ کون ذات ہے؟ نسیم احمد قادری کن کا نام لینے والا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، آپ ہی کے علاقے میں حضرت دادا کلامی عربی کالج کے پروفیسر حضرت علامہ مفتی محمد انصار خان صاحب کو اس شعر کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے۔ یہاں بھی نہیں بولیے گا تو کب بولیں گے بھائی؟ سبحان اللہ تو بولیے۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا دیکھو غلام آ رہا ہے، سخن کی حلاوت کرے ناز جس پر وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے، منور کرے دل کو جن کی خطابت کا اب وہ امام آ رہا ہے۔ آئیے حضرت کا ویلکم، سواگتم، خیر مقدم، حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں کریں۔ ایسا نعرہ لگائیے کہ باطل کے سینے میں زلزلہ پیدا ہو جائے۔ لگائیے نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی، اتنے بڑے ہال میں آپ بیٹھے ہیں، یہ تو قسم خدا کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جن نوجوانوں نے دامے درہم سخن میں رات دن ایک کر کے پردے میں رکھ کے سننے والی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل مبارکباد ہیں میلاد کمیٹی رکھیری کے تمام اراکین، تمام احباب اہل سنت، جنہوں نے آج جان عالمین وجہ کائنات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا ہے۔ کافی دیر سے محب گرامی حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صاحب صدیقی پرنسپل حضرت دادا کلامی عربی کالج سے بہترین نظامت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ مداح خیر الانام حضرت مزمل صاحب سے آپ نے بہترین انداز میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت کیے۔ یہ مقدس علماء کرام کا نورانی قافلہ منبر رسول پہ جلوہ فرما ہے۔ آپ ان علماء کرام کی زیارت کرتے رہیں اور اپنے نام اعمال میں نیکیاں درج کراتے رہیں۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پیشتر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیگ دینے والے داتا و آقا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، خاکدان گیتی کے اولین فصل بہار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالی وقار میں
اپنی اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کر لیجیے. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الموجود والکرم بارک وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معزت من معجزات النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور دوسری جگہ لکھتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. معزز حاضرین کرام، وقت بہت کم ہے، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. چند باتیں میں آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جان عالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس دور میں دنیا میں بھیجا. یوں تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. جان عالمین وہی ہیں، وجہ کائنات وہی ہیں، طٰہٰ و یاسین وہی ہیں، مزمل و مدثر وہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی مجسمہ بھی نہیں تیار ہوا تھا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. لیکن ظاہری اعتبار سے جان عالمین کو ایسے موقع ایسے وقت میں بھیجا گیا ہے جس وقت کے حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں. ہسٹری آف اسلام کا آپ مطالعہ کریں، تاریخ اسلام آپ پڑھیں تو یہ بات آپ کے نگاہوں کے سامنے آئے گی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کم و بیش 571 برس کا زمانہ ایسا گزرا ہے جس وقت روئے زمین پر بظاہر کوئی نبی و رسول موجود نہیں تھے. اس وقت کا عالم یہ تھا کہ جس کو جو سمجھ میں آ رہا تھا لوگ وہ کر رہے تھے. اللہ اکبر، ایسا ماحول تھا کوئی مٹی اور پتھر کے سامنے سر بسجود ہو رہا تھا، کوئی چاند و سورج کو معبود بنائے بیٹھا تھا، درختوں کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہو رہے تھے. میرے پیارے ایسے ماحول میں لوگوں کے کیریکٹر اتنے زیادہ گر چکے تھے کہ انسان تو دنیا میں تھے لیکن انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا. آدمی تھے لیکن آدمیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. انسانیت اس قدر گر چکی تھی کہ اگر کسی گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو لوگ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اگر کوئی غریب اس محلے میں ہوتا تو امیر لوگ اس کو ستانے کے فخر محسوس کرتے تھے. ایسے ماحول میں حالات اس قدر بد سے بدتر ہو چکے تھے کہ ہر بڑا چھوٹے کو ستا رہا ہے، ہر امیر غریب کو ستا رہا ہے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جانوروں کے جسم میں آگ لگا دی جاتی تھی اور جب جانور جل کر کے بلکتا بھاگتا ادھر ادھر تو نو عمر بچے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے اور تالیاں بجاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کھیلنے کا سامان
مسلمان ہوا کرتا تھا۔ میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں، بھکیری کے سنی جنتی بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کس قدر عام ہو گیا تھا۔ ہر بڑا چھوٹے کو ستا رہا ہے، ہر امیر غریب کو ستا رہا ہے، نو عمر بچیوں نو مولود بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ہر طرف سے، ہر چہار جانب سے مظلوم صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ننھی بچیاں جنہیں دفن کیا جا رہا تھا، وہ بچیاں آواز بلند کر رہی تھی، اے پروردگار عالم، یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ غریبوں کو کب تک ستایا جاتا رہے گا؟ بیواؤں کو کب تک گھر سے باہر نکالا جاتا رہے گا؟ یتیموں کو کب تک رولایا جاتا رہے گا؟ اے پروردگار عالم، ضرورت اس بات کی ہے کہ تو کسی ایسے کو بھیج دے جو دنیا میں آنے کے بعد ہر ظلم کا خاتمہ کر دے، ہر برائیوں کا خاتمہ کر دے، جو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا سکے، جو یتیموں کو نعرے تکبیر۔ کہ ہر جہار جانب سے یہی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اے پروردگار عالم، یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ بیواؤں کو کب تک ستایا جاتا رہے گا؟ یتیموں کو کب تک گھر سے باہر نکالا جاتا رہے گا؟ غریبوں کو کب تک رولایا جاتا رہے گا؟ یہ ننھی بچیوں کو کب تک دفن کیا جاتا رہے گا؟ جب یہ صدائیں ہر جہار جانب سے بلند ہونے لگی تو رب کی رحمت کو جوش آ گیا، ارشاد ربی ہوا، اے کائنات کے ذروں، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب قبیلہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسے کو دنیا میں بھیج رہا ہوں جو یہ جائیں گے تو یتیموں کو بھی سینے سے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، بیواؤں کو بھی سہارا دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچاتے ہوئے نظر آئیں گے، غریبوں کو امیروں کے صف میں ایک ساتھ کھڑا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک صدا بلند ہوئی، اے رب العالمین، وہ کون ہوگا جو یتیموں کو بھی سہارا دے گا، غریبوں کو بھی سہارا دے گا، بیواؤں کو بھی سہارا دے گا، زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو بھی بچائے گا، وہ سب کے لیے سہارا بن کر کے آئے گا۔ آواز آئی میرے پیارے، سنو سنو، معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسے کو بھیج رہے ہیں جو جائیں گے اور جانے کے بعد پیدا ہوں گے مکہ کی دھرتی پر اور سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنتے ہوئے تشریف لائیں گے، سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایسے ماحول میں جان عالمین کی آمد ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوتی ہے، شمع بزم ہدایت کی آمد ہوتی ہے، طٰہٰ و یاسین تشریف لاتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی تشریف لاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ میرے نبی نے کس طرح سے انقلاب برپا کیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کو بے سہارا کہہ رہے تھے، جو لوگ بیواؤں کو منحوس سمجھ رہے تھے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوہ کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک اٹھا کر کے دیکھیے، سرکار کی 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، اس 25 سال کی کڑیل جوانی میں میرے نبی نے 40 سال کی بیوہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے کر کے بیوہ کے مقام کو اتنا بلند فرما دیا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مسلمان انہیں ام المومنین کے نام سے یاد کرتا رہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، سبحان اللہ، یہ ہے میلاد پاک کی برکتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تمام نے مل کر جو سرکار کے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے پربہار موقع پر آج جو یہ بزم محبت سجایا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، ہمارے بولنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔